بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کا دل سے اقرار کرنے والے شخص کے لیے جنت ہے، اتنی بڑی بشارت۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ توحید کے فضائل کیا ہے اور توحید کا دل سے اقرار کرنے والے شخص کے لیے کیا ہے، کیا انعام ہے۔ توحید کا دل سے اقرار کرنے والے شخص کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا هو دخل الجنہ۔ جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اسی کے متعلق میں آپ کو ایک قصہ بھی بتاتی ہوں۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے اور کافی دیر تک واپس نہ آئے۔ اس پر ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کسی دشمن نے آپ کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دیا ہو جس سے آپ واپس نہ آ سکے ہوں۔ چنانچہ ہم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور میں سب سے پہلا شخص تھا جو گھبرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں آپ کو تلاش کرتے کرتے بنو نجار کے باغ تک آ پہنچا۔ میں نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا کہ کہیں سے کوئی دروازہ ملے اور میں اندر چلا جاؤں، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا۔ البتہ اس کے اندر جانے والا پانی کا ایک تنگ راستہ میں نے دیکھا تو اسی سے میں اندر گھس گیا۔ اندر جا کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو فرمایا، ابو ہریرہ تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے درمیان سے اٹھ کر آ گئے اور آپ نے واپس لوٹنے میں کافی تاخیر کر دی۔ اس پر ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کسی دشمن نے آپ کو نہ روک لیا ہو، اسی لیے ہم گھبرا کر آپ کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور میں سب سے پہلے آپ کی تلاش میں نکلا تھا۔ دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مجھے عنایت کیا اور فرمایا، اذهب بنعلیہ ہاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا هو مستقینا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ اور تمہیں باغ کے اس پار جو شخص بھی ملے کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ مجھے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے۔ میں نے کہا، یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے، آپ نے یہ مجھے بطور نشانی عنایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مجھے جو شخص بھی ایسا ملے کہ وہ دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا جس سے میں چت گر گیا، اور انہوں نے کہا، ابو ہریرہ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ۔ چنانچہ میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حالت میں لوٹا کہ میں شدید رو رہا تھا۔ میرے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سارا واقعہ آپ کو سنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا واقعتاً آپ نے اپنا جوتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دے کر یہ بشارت سنانے کا حکم دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ اسی بات پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لہٰذا آپ انہیں عمل کرنے دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، انہیں عمل کرنے دو۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے اور توحید الہی کا اقرار کرنے والے شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اسی طرح توحید پرست پر جہنم بھی حرام ہے۔ ابو عبداللہ عبد الرحمن بن مسیلۃ الصناعی کا بیان ہے کہ جب حضرت عبادت
عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب تھا تو میں ان کے پاس گیا اور ان کی حالت دیکھ کر مجھے بے ساختہ رونا آ گیا۔ اس پر انہوں نے کہا، ٹھہر جاؤ، کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اور اگر مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں شفاعت کروں گا، اور جتنا ہو سکے گا میں تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں سنی تھی وہ سب کی سب میں نے تمہیں بیان کر دی تھی، سوائے ایک حدیث کے جو میں تمہیں آج سنانے لگا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ جس آدمی نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم حرام کر دی ہے۔ اور اسی طرح توحید کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل توحید کے لیے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا اس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم ہی سوال کرو گے، کیونکہ تمہیں احادیث سننے کا زیادہ شوق رہتا ہے۔ تو سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس میرے رب تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اختیار دیا کہ میں یا تو اپنی آدھی امت کے جنت میں جانے پر راضی ہو جاؤں یا روز قیامت شفاعت کروں۔ تو میں نے شفاعت کو چن لیا ہے، اور میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جس کی موت اس حالت میں آئے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ توحید کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اہل توحید کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فوت ہو جائے پھر اس کی نماز جنازہ میں 40 افراد شرکت کریں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لیتا ہے۔ توحید کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص ایسا تھا، اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، البتہ وہ توحید پرست تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ میں کوئلوں کی طرح ہو جاؤں، پھر ان کوئلوں کو پیس کر میری راکھ کو تیز ہواؤں میں اڑا دینا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے آدم کے بیٹے، تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا، اے میرے رب، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ تو اس بنا پر اس کی مغفرت کر دی گئی، حالانکہ اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا سوائے توحید کے۔ توحید کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب اہل توحید کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ اہل توحید کو جہنم میں ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ کوئلے بن چکے ہوں گے، پھر رحمت الہی ان کو پا لے گی، چنانچہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے دروازوں پر پھینک دیا جائے گا، پھر اہل جنت ان پر پانی چھڑکیں گے جس سے وہ یوں اگیں گے جیسے سیلاب کے لائے ہوئے کوڑا کرکٹ میں نباتات اگتے ہیں، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح کلمہ توحید کی فضیلت میں دو عظیم احادیث بھی آپ کو سناتی چلوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو پکارا جائے گا، پھر اس کے سامنے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے جن میں سے ہر رجسٹر حد نگاہ تک لمبا ہوگا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، کیا تم اپنے ان اعمال میں سے کسی عمل کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ پھر اسے کہا جائے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر یا کوئی نیکی ہے؟ تو وہ شخص ڈر جائے گا اور کہے گا، نہیں۔ تو اسے کہا جائے گا، کیوں نہیں؟ تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے اور آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ کہے گا، اے
اے میرے رب یہ کارڈ اتنے رجسٹروں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ اسے کہا جائے گا آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر تمام رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ چنانچہ رجسٹروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور کارڈ والا پلڑا جھک جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص زندگی بھر کفر اور معصیت میں غرق رہا، پھر آخر میں کلمہ توحید پڑھ کر وفات پا گیا تھا، اور چونکہ خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا اس لیے وہ نجات پا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کروں اور اس کے ساتھ آپ سے دعا مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب یہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ساتوں آسمان اور میرے علاوہ ان میں رہنے والے تمام کے تمام اور اسی طرح ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل